الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں جن میں اللہ کے نبی نے چند لوگوں کے بارے میں یہ کہا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج انہی احادیث میں سے ہم حدیث نمبر 4 پڑھیں گے، اور وہ ہے کوئی شخص اگر کسی دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، کسی بھی چیز کے متعلق دھوکہ دے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس حدیث کا پس منظر دیکھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بازار میں آتے ہیں تو آپ ایک دکاندار کا جو غلہ پڑا ہے اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں تو نیچے جو غلہ موجود تھا وہ گیلا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ اوپر تم نے خشک ڈال رکھا ہے، نیچے گیلا۔ کہتا جی وہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا تو میں نے اوپر خشک ڈال دیا تاکہ لوگوں کو معلوم نہ پڑے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے کہا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اس شخص نے ایک گیلے غلے کے ساتھ ایک خشک غلہ ملا دیا تاکہ وہ جو عیب ہے مال کا وہ چھپ جائے، اور کوئی لینے آئے تو وہ اس میں جو اکٹھا وہ ڈال کر دے گا تو گیلا اور خشک دونوں چلے جائیں گے۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو کسی بھی چیز میں کوئی دوسری چیز مکس کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں، جیسے عموماً مختلف جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، تو کیا وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے زمرے میں نہیں آتا؟ یہاں پر تو غلہ ہی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو کچھ لوگ وہ ایسی چیزیں بھی کھانے کی چیزوں میں ملا دیتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں، جس سے لوگوں کو بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے متعلق کہا کہ ان کا ہم سے کسی طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ دھوکہ دہی صرف دکانداری میں نہیں ہے، یہ ہر موقع پر ہے۔ ایک شخص اگر کمرہ امتحان میں کسی کو ایسے ذرائع فراہم کر دیتا ہے جس کے ذریعے وہ امتحان میں 2 نمبری کرے تو یہ بھی دھوکہ ہے۔ ایک شخص کسی شخص کو ایسی چیزیں فراہم کر دیتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں تک جو ہے وہ اپنا مال پہنچائے تو اس میں جھوٹ بولے تو یہ بھی دھوکہ دہی میں آتا ہے۔ اس طرح بہت سارے معاملات، ہر وہ معاملہ جس کو حقیقت سے ہٹا دیا جائے گا وہ دھوکے میں شامل ہوگا۔ اور ایسے شخص کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی نئے اسلام میں داخل ہونے والے شخص سے بیعت لیتے تو ان باتوں میں جن باتوں پر بیعت لی جاتی ان میں ایک یہ بھی ہوتی کہ مسلمانوں کی خیر خواہی، سچائی والا معاملہ، جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ مسلمانوں کی خیر خواہی کریں گے۔ تو جو شخص لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے یقیناً وہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور مسلمانوں کی خیر خواہی سے بھی ہٹ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے اور کسی بھی طرح سے کسی بھی ذرائع سے ہمیں کسی شخص کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔